رحمۃ للعالمین شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. بڑے گناہ گاروں کو آدمی کہتا ہے اللہ ہلاک کرے. ماں باپ بھی کبھی، لوگ بھی کہتے تھے، بزرگ بھی کبھی کہہ دیتے، بزرگ بھی کبھی کہہ دیتے. ہاں ہاں، راکا جی کہتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر، جس نے کبیرے کبیرے گناہ کیے ان کے لیے بھی میری سفارش ہوگی. پھر بتاؤ، جواب دو، ان کو بھولنا چاہیے یا نہیں بھولنا چاہیے؟ نہیں اتنی سخت مصیبت میں بھی کام آ رہے ہو، اور نفرت کسی سے نہیں کرتا. زیادہ مصیبت والے کے پیچھے زیادہ توجہ دیتے ہیں. کافروں کے جنازے پڑھاتے تھے، خدا بھی منع کرتا تھا، حضرت عمر بھی روکتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، یہ کیا کر رہے ہیں. ایک ہم لوگ کم بخت ہیں یا بدبخت ہیں یا کیا، ان کو ان سے رابطہ نہیں کرتے. پھر بھی وہ رابطہ خود کرتے ہیں، رحمت کی نظر رکھتے ہیں، ایڈوانس دعائیں مانگی ہیں. ابھی تک ہمارے آپ کے فکر میں بیٹھے رہتے ہیں، ہر وقت قیامت تک بیٹھے ہوئے. جب تک کہ سب کو چھڑا نہیں لیں گے وہ آقا کو راحت نہیں ہوگی. کہاں اعمال پیش ہوتے ہیں سوموار کو، جمعرات کو. تمہارے اچھے اعمال دیتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں. کیا ان کو فائدہ پہنچتا ہے ہمارے اعمال سے؟ کن پہ رحمت ہوئی ہے الحمدللہ. تمہارے گناہ دیکھتا ہوں، خدا سے تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں، اللہ ان کو معافی دے. استغفرت لکم، میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں. استغفرت لکم، استغفرت لکم، میں تمہارے لیے استغفر اللہ پڑھتا ہوں، اللہ سے بخشش کی درخواست کرتا ہوں. کچھ پڑھ لیں تھوڑا سا. گلستان تو پھر دیکھتے ہو کیا ویران ہے. گلستان تو پھر دیکھتے ہو کیا گی. پھر بہار جو سلے آلہ پھر بہار جو صلی علیہ کہیں، صلی علیہ کہیں، چلو صلی علیہ کہیں، صلی علیہ کہیں، چلو صلی علیہ کہیں. کی ہو پھوار جو صلی علیہ کہیں، رحمت کی ہو پھوار جو صلی علیہ کہیں. او ختم خدا کی قسم لوگ بچتے نہ، پہلی قومیں نہیں بچی، دیکھ لو قرآن میں. اب جو بچ رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے رہیں گے، یہ ان کی تو فعل ہو رہا ہے. ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. آپ سمجھتے ادھر ادھر سے تم بچ رہے ہو، ادھر سے نہیں بچ رہے ہو. جو اعمال پہلی قوموں نے کیے تھے وہ ہم بھی کرتے ہیں. کچھ ستاری غفاری میں رہتے ہیں، جب انسان حد سے نکل جاتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیتے ہیں، جا کے فائلیں حکومت پہ دیکھ لیں، پولیس میں دیکھ لیں کیا ہوا ہے نہیں ہوا ہے. ہوا ہے نا، یہ بندر خنزیر نہیں بنے، معافی کا دروازہ کھلا ہے.
جو بھی بچ رہے ہیں یہ آپ کو کوئی بچا نہیں رہا ہے۔ آپ کو ایسے دکھتا ہے حکومت بچاتی ہے یا لوگ بچاتے ہیں یا ملکوں کی دوستی سے ہمارے حالات اچھے ہوں گے، جی وہ ہماری مدد کرے گا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ لو اجتمعت الانس والجن، زمین آسمان کے جنات انسان سب کس کی نفع نقصان پہ آمادہ ہو جائے، نہیں کر سکتے جب تک کہ خدا نہیں کرتا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ نہیں کرتا ہے، خدا اس سے کرواتا ہے۔ آپ یہ نہ کہ یہ کرتے ہیں، کافر کبھی مسلمان کے لیے خیر نہیں کرتا، خدا اس سے کرواتا، اس کی مت مار دیتا خدا۔ ان اللہ لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاسق الفاجر، فرمایا میرے دین میں یہ بھی کمال جو ہے، اللہ نافرمانوں سے، فاجروں، فاسقوں سے کام لے لیتا ہے۔ ایک معجزہ ہے اس دین کا، معجزہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہیں کرنے والے اللہ کرواتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور طفیل حضرت محمد مصطفیٰ۔ اب تک ہماری آپ کی جو بچت ہو رہی ادھر سے ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کرے بچت تو معاملہ علیحدہ ہے، آخر دنیا سے جانا ہے، خدا کرے ہمارا آپ کا ان کا محبت کا رابطہ ہو جائے، اس کے بعد ہماری تمہاری سانس ٹوٹے انشاءاللہ۔ وہ نہیں بھولنا چاہیے کسی حال میں۔ ایک درود شریف کی کثرت کر لینا، آپ کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں، بغیر دعائیں کہ آپ کے معاملے حل ہوں گے۔ حدیث شریف، ایک صحابی کو 3 دفعہ کہا کہ تمہارے لیے اچھا ہے درود زیادہ پڑھنا، کہ تم کو فائدہ ہوگا، میرا معاملہ نہیں ہے فائدے کا، آقا کو فائدہ نہیں ہوتا، آقا کو نہ ضرورت ہے۔ اس نے وعدہ کیا، آپ کا تکفہ ہمک، جو تیری پریشانیاں کوئی مجبوریاں ہوں گی یہ سب حل ہوں گی۔ یغفر ذنبک، اگر گناہ ہے تو خدا معافی دے گا، سزا نہیں دے گا۔ کیا چاہیے؟ آپ یہ دیکھتے ہیں یہ جیل میں گیا، اس کو عذاب ہوئی، یہ ہوا، سب وہ اسباب ہیں، لیکن اسباب کو دیکھتے ہیں، اسباب کو لانے والا خدا ہے، ہٹانے والا خدا ہے۔ ہم اسباب تک دیکھتے ہیں، اسباب کے آگے نہیں دیکھتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں مشکلیں مصیبتیں دنیا آخرت کی حل ہوں، ہاں جی، تو رحمت اس عالمین کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ، اور تو آپ کی مشکل کا یہ حل نہیں ہو سکتی، آپ کو غلط فہمیاں لگتی ہیں کہ فلاں ملک سے مدد آئی، فلاں ملک صاحب وہ نہیں ساتھ دے رہا ہے، اس کو خدا نے مجبور کیا ہے۔ خدا خود نہیں آتا، سبب بناتا ہے، اور ایسے سبب بناتا ہے انسان کی خیال میں نہیں ہوتا، دشمن اس کا ساتھ دے گا، دشمن اس کی مدد کرے گا، دشمن کی عقل ماری جاتی ہے۔ تو ہم کو علی کل حال اس چیز کو سمجھنا چاہیے، تاکہ ایسے نہ ہو کہ پھر مصیبت میں ہی آتے رہیں اور اللہ کی رحمتیں دور ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے، میں بندے تم میں کوئی بھی، قرآن میں کوئی نعمت ہے میرے سے ہے، اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت یا راحت کچھ بھی تم کو پہنچتا ہے، اگر تم نے کہا خدا لایا، کسی سبب سے بھی آئے لیکن لایا خدا، یہ تم نے دیکھا خدا ہی رحمت کرتا، تو فشکرتنی حق، تم نے میرا بہت شکر کیا، تم نے مجھے مانا، اور تم نے مجھے بھول گئے کہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تم نے میرا حق کفر کیا، میری نافرمانی کی، تم نے اس کو دیکھا، وہ کر سکتا تھا، یہ ہم کرواتے ہیں۔ تم بال بچے کو پال سکتے ہو، خدا تمہارے دل میں وہ کیفیت محبت کی پیدا کرتا، چاہے وہ بڑا ہو کے تمہارا قاتل نکلے، نافرمان نکلے، تم چوم چوم کے پالتے ہو اسے۔ جب خدا وہ محبت نکال دیتا ہے، انسان اولاد سے وہ ہو جاتا ہے۔ حیوانوں کو خدا محبت ڈال دیتا ہے، وہ اپنا کھانا نکال کے اس کے منہ میں ڈالتی ہے چڑیا، اور جب دیکھتے ہیں وہ مضبوط ہو رہے ہیں بچے، اللہ محبت میں کمی کرتا ہے، وہ اب کھانا اس کو نہیں دیتی، کہتی تو خود کھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ایک پرندہ ہے، دیکھا سب چیز اس کا تن کے اٹھاتے ہیں جان، دونوں ماں باپ مل کے اس کو پالتے ہیں پرندوں میں، اور جب اللہ تعالیٰ محبت اس سے دور کر دیتا وہ ہٹ جاتا۔ اسی انسان کو بھی حدیث قدسی میں خدا نے کہا ہے کہ تجھ کو میں نے پالا ہے، تیرے ماں باپ نے نہیں پالا ہے، میں نے ان کے دل میں تیری محبت ڈال دی ہے، وہ کھاتے نہیں جب تک تو کھائے نہ، وہ سوتے نہیں تجھے سلائے نہ، یہ میں تھا وہ نہیں تھے۔
یہ میں رب العالمین پالنے والا میں تھا، وہ نہیں تھے، لیکن تم کو مغالطہ لگا، تم کو وہ نظر آئے، میں نظر نہیں آئی، یہ میں کرواتا تھا۔ یہ حدیث میں ہے۔ وہ کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے جب تک کہ تجھے کھلا پلا سلا نہیں رہتے تھے۔ پھر تو باہر پیدا ہوا، تیرے والدہ کے خوراک کا میں نے انتظام کیا کہ 2 نہریں جاری کر دیں، وہ تجھے دودھ پلاتی رہتی تھی گود میں، یہ میں کر رہا تھا۔ پھر تو بڑا ہوا، تو مجھ کو بھول گیا۔ یہ چیزیں حدیث میں آئی ہیں، تو مجھ کو بھول گیا، تیرے پالنے والا اصل میں میں تھا، ماں باپ نہیں تھے، میں ان سے کرواتا تھا۔ تو ہر چیز جو سی رحمت نعمت خدا سے ہے، اور تقدیر میں کچھ ادب چاہیے، اس میں بحث کرنے سے ایمان جائے گا، لیکن اتنا چلے جتنا سمجھے گہرے پانی میں نہ جائے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، خیر شر سب اللہ کی طرف سے۔ خیر کے معاملے ہوں تو اس میں کھلا بولو، شر مصیبت کا معاملہ کھلا نہیں بولنا ہے، مجہول بولنا ہے اور ڈر کے بولنا ہے، مقدر میں ہے یہ ہے، لیکن کھلا نہیں بولنا۔ مقدر میں تو ہم کیا کریں، گناہ لکھا ہی ہوا تھا، ایسے نہیں بولنا، ایسے ہی شامل گناہ ہم سے ہوا۔ آدم علیہ السلام کھلا نہیں بولے، پتہ تھا مقدر میں، کہا ایسے کیوں کیا، کہا ظلمنا انفسنا، غلطی ہوئی معافی کریں ورنہ ہمارا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ رتبہ دیا، آدم کو ادب ہے، یعنی ادب سے حقیقت کی طرف نہیں جاتا کہ اللہ پر نہیں ڈالوں، اپنے پر ہی ڈالوں، ہے خدا کی طرف سے سب کچھ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب پوچھا یہ کیوں کیا، آدم علیہ السلام کو آپ اور گندم کا دانہ نہ کھاتے آج ہم یہ مصیبتیں نہ جھیلتے۔ تو آپ نے کہا تم پر تورات اتری، اور تورات میں جب پہلے خدا لکھ چکا تھا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، تو میرے سے ہونا ہی تھا، تم مجھ کو ایسا کہتے ہو، تم تورات پڑھتے ہو اور پھر ایسا کہتے۔ موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے، لیکن خدا کو جواب نہیں دیا۔ جب جواب نہیں دیا، خدا نے پہلے سے زیادہ عظمت دی آدم کو، آدم صفی اللہ، آدم کے لیے خدا نے عذر بنا دیے۔ کہا آدم کو پتہ نہیں تھا شیطان دھوکہ دے گا، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس نے دھوکہ دیا، خدا نے بری کرنا شروع کر دیا۔ دیکھا جب ادب سے کام لیا۔ وَقَاسَمَهُمَا، اس نے جھوٹی قسمیں کھا کے یقین دلایا، پہلی جھوٹی قسمیں شیطان نے کھائیں۔ خدا کی قسم تم میری بات مانو، میں قسمیہ تم کو کہتا ہوں، اگر اسے کھا لو گے تم جیسے خوشحالی نعمتوں میں ہیں ایسے ہی راحتوں میں رہو گے، نہیں تو پھر یہ جانے کا خطرہ ہے، میں قسم سے کہتا ہوں۔ اب وہ قسم کا دھوکہ ہو گیا، خدا نے ان کے لیے خود ہی عذر بنانے شروع کر دیا۔ انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارے لیے بہت ہی خیر خواہ ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں اور تمہارے لیے قسم کھا رہا ہوں۔ اسی خدا نے تمہارے باپ کو دھوکہ دیا، جنت سے نکالا، تم کو بھی دھوکہ دے گا، اس کی باتوں میں نہ آنا، اور اس کا ایسا معاملہ خون کی طرح اندر چلتا ہے، وسوسے لاتا ہے، تو پھر اللہ ہی بچائے گا جی۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، دعائیں مانگیں اور بچیں۔ ہمارے باپ کو نہیں چھوڑا تو ہم کو چھوڑے گا؟ تو اللہ بچائے تو بچائے گا۔ تو پھر اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے نا، کہ ہم کو خبریں جو ملی ہیں کہ وہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، آدم کے پیچھے لگا تھا، آدم کو بھی نقصان پہنچایا، پھر بھی آدم بچ نکلا، لیکن اب تمہارے پیچھے لگا، تم بھی بچو۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کے دشمن بنو، یہ تمہارا دشمن ہے۔ تو جو دشمن اس کا بنتا بچنا چاہتا ہے تو یہ کس سے، اس کے لیے آپ کیا حربہ استعمال کریں گے، بندوق، پستول، میزائل، کیا کرو گے؟ ذکر اللہ، ذکر رسول سے یہ بھاگتا ہے۔ جب ذکر خدا، ذکر رسول کریں گے، اس کا زور آپ پر ٹوٹے گا، آپ سے گناہ کم ہوں گے، گناہوں پہ رونا آئے گا، ندامت آئے گا۔ گھر میں اگر یہ ذکر بچوں زبانوں پہ جاری رہے گا، ان میں اچھیاں خوبیاں پیدا ہوں گی، برائیوں سے وہ بچیں گے۔ شیطان برائیاں کراتا ہے، یأمر بالفحشاء والمنکر، فحش کام کراتا ہے، برے کام کراتا ہے۔ تو ذکر اذکار تمہارے بچاؤ کا رستہ ہے، اس کو بہت بڑی چیز سمجھو گے۔ یہ آپ نے چھوڑ دیا نا، لاکھ لانتے کر، اس کو فرق نہیں پڑتا، تو لعنت لے کے آیا ہوئے کوئی نہیں، لیکن جب ذکر اذکار کرتے ہیں اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے،
اور جو گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں اس کی کمر ٹوٹ جاتی. توبہ کرنا چاہیں چاہے اولیاء نے کہا کہ چاہے 70 دفعہ دن میں زنا ہو. خدا نے ابلیس نے جب ضد کی اور کہا اللہ تعالیٰ کو کہ جب تک ان کی سانس میں سانس ہے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، گناہ کرا کے چھوڑوں گا. خدا نے کہا مجھے بزرگی کی قسم ہے جب تک یہ توبہ کریں گے میں بھی معافی دیتا ہی رہوں گا. ماں باپ کتنا کہتے ہیں، انسان کو نہیں کہتے تجھے قتل کر دیں گے، تجھے مار دیں گے، اس کو روٹی نہیں دینی، اس کو گھر سے نکال دینا، اس کو پولیس میں دینا. اس کو کرتے نہیں ہیں، ڈراتے ہیں. تو ایسے ہی سمجھ لو اللہ ڈراتا ہے، ہم سب بخشے بخشائیں، کچھ نہیں ہونا. السلام علیکم.